قابل صد احترام مفکر اسلام حضرت علامہ زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مخدوم ملت، مخدوم العلماء حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم، اور برادر محترم حضرت مولانا زبیر عثمانی صاحب دامت برکاتہم، علامہ شاہ نواز فاروقی صاحب سیکرٹری جنرل مرکزی علماء کونسل پاکستان، جانشین سفیر ختم نبوت مولانا محمد الیاس چنوٹی صاحب امیر انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ و ممبر پنجاب اسمبلی، اور سٹیج پر تشریف فرما علماء، مشائخ اور میرے گجرانوالہ کے غیور ساتھیوں، فیصل آباد سے جب میں چلا تو ذہن میں تقریر کا موضوع کچھ اور تھا، مگر کراچی سے تشریف لائے ہوئے بھائی ابو بکر صاحب، ان کی نظم سے اور برادر محترم مولانا علامہ شاہ نواز فاروقی صاحب کی تقریر کے بعد پہلے والا میرا موضوع ختم ہو گیا۔ اب موضوع صرف میرا علامہ زاہد الراشدی صاحب والا رہ گیا۔ کچھ یادیں، کچھ ماضی کا دور جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے وہ سامنے آ گیا کہ آپ کی اس مسجد میں حضرت علامہ زاہد الراشدی صاحب نے ایک جلسہ رکھا تھا، رکھا باغ میں تھا، شیرہ والا باغ میں۔ ضلعی انتظامیہ نے وہاں پانی چھوڑ دیا تو مین مقرر اس جلسے میں میرے والد محترم حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو حضرت نے ادھر ہی سٹیج لگا لیا، اور اسی طرح مسجد میں خوب مجمع تھا، تو حضرت تشریف لائے میرے والد محترم، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تاریخ شیرہ والا باغ کی دی تھی، لہٰذا تقریر وہی ہوگی۔ تو سارے مجمع کو ساتھ لے کر پانی کے اندر سب چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے خطاب کیا۔ میرے والد محترم کا مرکز، تحریکوں کا مرکز، تحریک ختم نبوت ہو، تحریک نظام مصطفیٰ ہو، تحریک ختم نبوت ہو یا مسلک کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے پر یہیں سے تحریک کا آغاز پہلے بھی ہوتا تھا اور اب بھی ہوگا انشاءاللہ۔ مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب کے ہاں ہمارے والد محترم تشریف لاتے تھے، پھر یہاں سے گکھڑ تشریف لے جایا کرتے تھے، جامعہ قاسمیہ تشریف لے جایا کرتے تھے مولانا جواد قاسمی صاحب کے والد محترم کی مسجد میں، اور ہمیشہ اس شہر میں حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب کی قیادت میں توحید و سنت کے مسئلے پر، تحفظ ختم نبوت کے مسئلے پر، اور بالخصوص 1983 اور 84 میں جو تحریک ختم نبوت چلی، جب جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے آرڈیننس جاری کیا، اس وقت حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کی قیادت میں اسی مسجد سے وہ تحریک چلی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امتناع قادیانیت آرڈیننس جنرل ضیاء الحق نے جاری کیا، اور مرزا طاہر پاکستان چھوڑ کے لندن فرار ہو گیا تھا۔ تو وہ اعزاز بھی آپ کے اس مخدوم کے حصے میں آتا ہے، اور اسی طرح پھر مولانا منظور احمد چنوٹی کے جانشین یہاں پر موجود ہیں کہ ان کے والد محترم، میرے والد محترم مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے، اور حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اس زمانے میں تشریف لے گئے تھے حرمین، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور مولانا عبدالحفیظ مکی نور اللہ برکتہ ان کے ہاں ایک مشاورت ہوئی کہ مرزا طاہر پاکستان سے فرار ہو چکا ہے، اس کے تعاقب کے لیے ہمیں لندن میں جانا چاہیے۔ تو لندن میں سب سے پہلے جو لوگ قادیانیوں کے تعاقب کے لیے نکلے اس میں مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ، میرے والد محترم مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ، اور مولانا زاہد الراشدی صاحب کراچی سے استنبول گئے، اور استنبول سے یہ لندن پہنچے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے 1 مہینہ حضرت خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ آپ کی قیادت میں، علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی قیادت میں، جمعیت علماء برطانیہ کی قیادت میں کریا بستی بستی ہر ٹاؤن میں جا کر وہاں کے مسلمانوں کو بیدار کیا، اور 4 اگست 1985 ویمبلے ہال لندن میں ختم نبوت کے پرچم کو بلند کر دیا۔ جب انگریز کے ملک میں عطا اللہ شاہ بخاری کا نام بلند ہوا، زندہ باد کا نعرہ بلند ہوا، تو خدا کی قسم حضرت خواجہ خان محمد کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، مولانا اسد مدنی کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، پاکستان کے اکابر علماء اور مشائخ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ اگر برطانیہ کی سرزمین پر پاکستان کے علماء نے ختم نبوت کا پرچم بلند کیا تھا، جہاں اس میں باقی اکابر شامل تھے، اس میں ہمارے یہ مرشد مولانا زاہد الراشدی بھی شامل۔ ساری دنیا آنکھ دی راشدی راشدی، ساری دنیا آنکھ دی راشدی راشدی، ساری دنیا آنکھ دی راشدی، ساری دنیا آنکھ دی، اور اس نعرہ تکبیر۔ اور اس کانفرنس میں بنگلہ دیش، یورپ، امریکہ، عرب امارات، تمام دنیا سے نمائندوں نے شرکت کی، اور اس کانفرنس کی صدارت ایک نشست کی حضرت خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمائی، اور ایک نشست کی صدارت شیخ العربی والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے جانشین مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی۔ اور اس کانفرنس کی قرارداد میں بتانا چاہتا ہوں، اس کانفرنس کی عالمی کانفرنس کی قرارداد اور پریس ریلیز اگر تیار ہوئی تھی وہ ہمارے اس مرشد نے تیار کی تھی۔ کہو سبحان اللہ۔ برطانیہ میں ہر کانفرنس ہر سال ہوتی رہی، مولانا تشریف لے جاتے رہے، یہ تو پودا ان کا لگا ہوا اب بھی وہاں جاری اور ساری ہے۔ لیکن اب بھی ساؤتھ افریقہ میں مولانا عبدالحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں مولانا زاہد الراشدی صاحب بھی، اور مولانا لدھیانوی صاحب بھی، مولانا چنیوٹی صاحب بھی، اور میں بھی، اور علامہ خالد محمود صاحب بھی ساؤتھ افریقہ میں گئے۔ تو ساؤتھ افریقہ میں ایک مقام ہے کیپ ٹاؤن، جہاں ایک چیئر لفٹ لگی ہوئی ہے، اس میں نیچے سے اوپر کو پہاڑ کی طرف جاتے ہیں۔ تو جسٹس علامہ خالد محمود رحمت اللہ علیہ ان کی قیادت میں، اور مولانا زاہد الراشدی صاحب بھی تشریف فرما تھے، تو ایک مزاحیہ جملہ آیا وہاں پہ کہ حضرت آپ کی عمر مبارک کتنی ہو گئی؟ تو علامہ خالد محمود صاحب مناظر اسلام تھے، انہوں نے فرمایا کہ اس خوبصورت منظر میں سیر کے موقع پہ ایسے سوال نہیں کیا جاتے، تو لہٰذا انہوں نے اس طرف لگا دیا۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں گجرانوالہ کے غیور ساتھیوں، ہم اس مقام پر پہنچے جس میں جو قرآن میں آتا ہے مارج البحرین یلتقیان، تو یہ اکابر وہاں پر پہنچے اور پہاڑی کی چوٹ پر پہنچے، وہاں سے نیچے دیکھا تو 2 دریا 2 سمندر جہاں ملتے ہیں، وہاں پر بھی ان بزرگوں نے جا کر نعرہ تکبیر بھی بلند کیا تھا، ختم نبوت کا نعرہ بھی بلند کیا تھا، نبوت صحابہ کا نعرہ بھی بلند کیا تھا۔ جناب حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب جو کہ ہمارے جرنیل ہیں، یہ صرف
जमीयत उलमा इस्लाम ही के जर्नैल नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के भी जर्नैल है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको हिम्मत इस्तिकामत अता फरमाए और लंबी उम्र अता फरमाए। तो मैं अपनी मारूज़ात को समेटता हूँ, चूँकि अकाबरीन तशरीफ फरमा है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ख़त्म नबूवत का मसला हो, नमूस रिसालत का मसला हो, दीनी मदारस के तहफ़्फ़ुज़ का मसला हो, और आज से 2 साल पहले तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत व नमूस सहाबा व अहले बैत पे पूरे पाकिस्तान में तमाम अकाबरीन को एक स्टेज पर जो जमा किया, उसमें भी हमारे इस बूढ़े जर्नैल का किरदार है। इन्हीं की तहरीक पर अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में कन्वेंशन हुए, फैसलाबाद में कन्वेंशन हुए, गुजरावाला में कन्वेंशन हुए, रावलपिंडी में कन्वेंशन हुए, कराची में कन्वेंशन हुए, मुल्तान किला कासम बाग में कन्वेंशन हुआ। और आज फिर जिस तरह बरादर मुकर्रम मौलाना शाहनवाज फारूकी ने फरमाया कि आज हम उन कुव्वतों को बताना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे अकाबर का एतमाद, वफाक का एतमाद, जमीयत का एतमाद, दीनी जमातों का एतमाद, आलम इस्लाम का एतमाद, खानकाहों का एतमाद हमारे इस बुजुर्ग के ऊपर था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुजरावाले के उलमा इनकी क़यादत और सियादत में पहले भी जमा थे, आज भी जमा है। ये हमारे बुजुर्गों का स्टेज है। जो हुक्म मौलाना जाहिदुर राशिदी साहब नमूस रिसालत के लिए देंगे, खत्म नबुव्वत के लिए देंगे, दिफाए सहाबा के लिए देंगे, अहले बैत के लिए देंगे, इस्लाम के लिए देंगे, पाकिस्तान के लिए देंगे, जहां इनका पसीना गिरेगा इंशाअल्लाह हम खून की नदियां बहा देंगे इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्द।